السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام. آپ تو بڑی جلدی پہچانی گئی. اصل میں آپ نے اتنے انٹیلیجنٹ لوگ بٹھا لیے اپنے آس پاس, تو میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ ویسے تو کوئی بہت مشکل شخصیت بھی ہوتی تو پہچانی جاتی ہے, اور میں تو خیر اتنی معروف کوئی جانی مانی ہستی بھی نہیں ہوں, لیکن لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اس لیے انہوں نے پہچان لیا. اور میں بڑا ویسے واقعی لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہوں, کیونکہ آئی وش کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی اور پھر صحیح ہم لوگ گپ شپ لگاتے مزیدار والی. نہیں, آپ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں نا, ہم دونوں ہوسٹ ہیں, ہم ایک چینل سے ہیں, سو ہمارے گیسٹ ہیں, آپ وہاں سے ان کو ہوسٹ کریں. یہ اچھا ہے. تو آپ کو بہت بہت مبارک. میں مارجن لے لوں گی ویسے. دیکھ لیں, چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں. پھر سمیرہ اتنی عیدیں گزار لی ہیں, سو بیسکلی آپ نے, لیکن عید کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, تیاری شاری آپ کی بڑی اچھی عید کی ماشاءاللہ سے, لیکن جرنلزم میں کیوں آئی آپ؟ جرنلزم میں ویسے تو میں آنیسٹلی حادثاتی طور پر ہی آئی تھی, ایکسیڈنٹلی. بنانا تو کچھ اور چاہتے تھے میرے پیرنٹس بھی مجھے, اور میں بھی کچھ اور ہی بننا چاہتی تھی, لیکن بس ایکسیڈنٹلی آئی. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس جگہ پر بھیجنا ہوتا ہے اسی حساب سے ہی آپ کی جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں یا صلاحیتیں ہوتی ہیں اسی حساب سے شاید آپ میں آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں صحیح جگہ پر آ گئی ہوں, اب میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, میڈیکل اس میں کالج میں, اور اس کے بعد پھر میں نے میس کام میں لے لیا کہ چلو کچھ تو کرنا ہے تو یہ کر لیتے ہیں. لیکن پھر یہ کہ بڑا مجھے مزہ آیا اس کو کرنے میں, اور پھر میں نے اس کو ایز فیلڈ آپٹ کر لیا, پروفیشن ایز آپٹ کر لیا. اوکے, ویری گڈ. سو اچھا کاظمی صاحب, آئی تھنک آپ نے نہیں بتایا یہ کہ آپ کیسے جرنلزم میں آئے تھے. میں بھی حادثے کے تحت سب اچھا سارے حادثات, لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں ہمیں آپ سب کو کہ آپ حادثاتی جرنلسٹ ہیں, تو ہم تو واقعی حادثاتی, پیراشوٹر حادثاتی, لیکن اٹ مینس کہ جرنلزم جو ہوتی ہے وہاں سسٹین نہیں کر سکتے آپ انلیس یو آر گڈ ایٹ یور جاب. یہ ہمیں ہمارے جرنلزم اسکول میں بتایا. دیکھیں, ایک تو میں نے جرنلزم میں گریجویشن کی تھی, بی اے کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ. اوکے, ویری گڈ. اس لیے کہ کسی اور چیز میں میرا ایڈمیشن نہیں جا رہا تھا, تو وہ میں نے پولیٹیکل سائنس اور وہ جرنلزم وہ اور کہاں کا اپلائی کیا تھا مطلب, اور وہ آخری تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ایڈمیشن نہیں بھیجنا, کالج والوں نے انکار کر دیا, تو بس وہ پرائیویٹ میں نے بھیجا. یعنی میں آپ سے ذرا ڈس ایگری کرتی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو صحافت کرتا ہے. نہیں, میں یہ تو نہیں, ابھی تو میری کہانی شروع, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈاکٹری چھوڑ کر ادھر آئے دیکھیں, ابھی تو کہانی میں نے شروع کی ہے. شروع کی. اچھا, وہ پھر ہوا یہ کہ وہ ادھر اس میں ایڈمیشن بھیج دیا تو جرنلزم کر لیا, تو اس کے بعد پھر میں باہر شفٹ ہو گیا, تو وہاں پہ پھر میں نے ریئل معنوں میں جرنلزم شروع کیا باہر یورپ میں ہی, برطانیہ میں ہی. یو کے میں آپ کی فرسٹ جاب تھی؟ فرسٹ جاب. بہت بڑا میں نے ساری مطلب جی ساری جتنا بھی کام کیا وہ ادھر ہی کیا. تو وہاں تو میڈیا لاء کی بڑی آپ کو آگاہی ہونا ضروری ہے, آپ کو میڈیا لاء چیک کروانا پڑتا ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈو جرنلزم. جی, ایک تو دیکھیں وہ ادھر پڑھاتے بھی ہیں, اس لیے کہ پھر میں نے وہاں سے پھر آگے جا کے 2 ڈگریز اور بھی کی جرنلزم میں وہاں پہ. تو وہاں پہ تو میڈیا لاء آپ کو پڑھاتے ہیں, پبلک افیئرس پڑھاتے ہیں. آج بھی ایک شو پہ بات ہو رہی تھی کسی اور جگہ پہ کہ صحافیوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جی اس جو اسمبلی میں کمیٹی ہوتی ہے, کمیٹی کا کیا کردار ہوتا ہے. وہاں پہ باقاعدہ پبلک افیئرس پڑھائے جاتے ہیں جس میں پتہ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کیا کام کرتی ہے, پولیس کی کیا جورسڈکشن ہے, عدلیہ کس جگہ پہ کون سی عدلیہ کا کردار ہے, کس محکمے پہ تنقید کرنی. یہاں پہ سم ٹائم مسئلہ کسی اور کا ہوتا ہے, تنقید ہم کسی اور پہ. کاظمی صاحب, پریہ نے آپ سے پوچھا کہ وہاں تو میڈیا لاس کا بڑا پتہ ہونا چاہیے, آپ نے وہاں کیسے کام کر لیا؟ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گی آن اے سیریس نوٹ کہ ہمارے ہاں یہ کہ آپ جو جرنلسٹ ہے جو سوال پوچھ رہا ہے وہ اکانومسٹ بھی بنا ہوا ہے, اسپورٹس پہ بھی وہی ٹرانسمیشن کر رہا ہے, بزنس کی بات بھی وہی کر رہا ہے, آپ کا ہر چیز میں انٹرسٹ ڈال دیا جاتا ہے زبردستی کہ آپ یہ بھی کریں آپ وہ بھی کریں. تو ہمارے ہاں لوگ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کہ آپ انکار کر دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن اب فور ایگزامپل میرا اسپورٹس میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کوشچن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ تجزیہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بات میں 100% ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں, پر آپ تجزیہ دے رہے ہیں نا, وہاں پہ سوال نہیں پوچھ رہے, تجزیہ دینے کے لیے. پر اس میں صرف مطلب کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل وجہ فرمایا, چھوٹی سی اس میں چیز ایڈ کروں گا, یہ ہمارا ایک نیشنل کریکٹر بھی تو بن گیا جس کا جو کام نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ بھی ہم نے کرنا ہے, وہ بھی ہم نے کرنا ہے, زیادہ اچھا کریں گے. تو یہ ہر کوئی ہر جگہ پہ. اس سے مجھے ایک بڑے مزے کی بات یاد آ رہی ہے, وہ بھی ہم کرتے ہیں لیکن یہ نا اس کے بعد لوگ
مجھ سے جب ملے تو اس کا شکوہ کرے, لیکن آپ تو ڈاکٹر بن گئی, تو اس کے بعد آپ نے بھی حادثاتی طور پہ سوچا یا پلان کر کے پھر آپ نے کہا آپ جرنلزم؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اختیار میں شاید پلان نامی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی چیز میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایڈمیشن لیا اور آپ نے اسی فیلڈ میں جانا ہے اور آپ نے وہیں پہ اپنے کریئر کو کنٹینیو کرنا ہے. میرا فائنل پروف تھا جب میں پڑھ رہی تھی اور مجھے ایک اپرچونٹی ملی پی ٹی وی میں پروگرام ہوسٹ کرنے کی. میں نے وہ پروگرام ہوسٹ کیا, وہ حادثاتی لاہور میں وہ شاید حادثاتی طور پہ اچھا ہو گیا, جو آپ سب نے ورڈ یوز کیا حادثاتی, تو وہ حادثاتی طور پر اچھا ہو گیا. تو ایک نیوز چینل سے کال آ گئی کہ آپ آڈیشن کے لیے آئیں. میں نے آڈیشن دیا اور چونکہ میرا فائنل پروف تھا اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے فائنل ایئر 5واں سال, تو اس میں ڈیورنگ اسٹڈیز اماں کو تھوڑا اعتراض تھا کہ تم کمپلیٹ کیسے کرو گی. پھر بڑی مشکل سے ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیا اور پھر نائٹ شفٹ کی ایز اے نیوز کاسٹر, نیوز اینکر دنیا ٹی وی سے اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر ساتھ ساتھ اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. پھر اس کے بعد سما پر ہم اکٹھے تھے, پھر میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور پھر میں کراچی چلی گئی جب میرے سما سے آفر آئی, اور وہیں پہ آپ سے تعارف بھی ہوا تھا. ہم میک اپ روم میں ملے تھے. بالکل میک اپ روم میں کافی فرینڈز بنے ہیں میرے, ویسے کافی بڑے بڑے اینکرز اس طرح کی خواتین موسٹلی, کیونکہ وہی ہوتی ہیں زیادہ. اور میک اپ روم گوسپ کا گڑھ بھی ہوتا ہے, گوسپس کا گڑھ بھی میک اپ روم ہوتا ہے. یہ بندوں کے میک اپ پہ ہم بات کر لیتے تو وہ الگ. دیکھیے سمیرہ, آپ بالکل لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں, بیچ میں آپ ضرور اپنی بات کر سکتی ہیں. سو آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ نے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی ابھی نہیں, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلان تو ایسا نہیں تھا, اور جیسے ایکسیڈنٹلی میں آ گئی اس میں جرنلزم میں. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا بھی اور جب میں نے اس کو پریکٹس شروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, میں صحیح جگہ پہ آ گئی ہوں, شاید مجھے یہی کرنا چاہیے تھا. اور اس کے تھوڑے سے ویسے جرمز میرے میں پہلے سے بھی تھے فریا, کیونکہ جب میں اسکول کالج میں تھی تو میں بڑی ڈیبیٹر تھی اور بڑا وہ کرتی تھی مختلف پارٹیسپیشنز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, تو یہ سب چلتا رہتا تھا. تو وہ اسٹیج سے, مائک سے, ان سب چیزوں سے, آڈینس سے ہمیشہ سے ایک دوستی بھی رہی, بولنے کا, لکھنے لکھانے کا شوق بھی تھا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹھیک ہی جگہ پہ آ گئی. لیکن ویسے میں آپ لوگوں کی جو ابھی ایک کانورسیشن چل رہی تھی اس میں یہ ضرور سوچ رہی تھی, آپ کہہ رہی تھی عطر کاظمی صاحب سے کہ وہاں پہ بڑا مشکل ہے جرنلزم کرنا, بڑا وہاں پہ اسٹرکٹ لاز بھی پڑھائے جاتے ہیں. وہ تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہاں پر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مشکل ہوتا ہو, لیکن جتنا یہاں پر ایڈونچرس ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہاں پہ اتنا ایڈونچرس ہے. مجھے عطر کاظمی صاحب کی رائے ضرور چاہیے, جتنے یہاں پہ ایڈونچر ہمیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, پوچھیں جاب بن گئی کہانی, پھر میں آپ کو ابھی پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک کہانی اور سنانی تھی, اب 2 کہانیاں ہو گئی ہیں سنانے کے لیے. لیکن ایڈونچر کے اوپر جو ایک سٹوری ہے میری یو کے کی, ویسٹ منسٹر یونیورسٹی کی, وہ سناؤں گی. لیکن پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے یہ سوچا, پلان کیا, کسی نے بیٹھ کے سوچا نہیں میں نے جرنلسٹ بنے. میں نے ویسے کلاس 4 میں سوچ لیا تھا میں نے جرنلسٹ بننا. اچھا, I planned that, پتہ نہیں کیوں اس وقت کوئی نہیں بنتا تھا جرنلسٹ. اچھا دیکھیں, میں تو حادثاتی طور پر کسی اور فیلڈ میں چلا گیا تھا. میں نے آئی ٹی پڑھا, آئی ٹی میں ڈگریز لیں, گریجویشن کیا, ماسٹرز کیا, اسپیشلائزیشن کی, اور پھر مجھے خیال آیا کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں, میں کہاں اور یہ وبال کہاں, تو مجھے تو کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہیے, میں تو مس فٹ ہوں اس میں. تو پھر میں نے اپنی ساری ڈگریز کو پیکٹ میں بند کر کے رکھا ایک سائڈ پہ اور نئے سرے سے پڑھنا شروع کیا. پہلے خیر میڈیا میں آیا, میں پلان کر کے ریڈیو سے شروع کیا, پھر ایک چینل جوائن کیا. ہاں ایگزیکٹلی, اور یہ بہت بڑا ایک رسکی موو بھی تھی کیونکہ اس وقت میڈیا اس طرح کی ایک اٹریکٹیو جاب نہیں تھی. مطلب میڈیا اب نہیں ہے, بیچ میں ہوئی, بعد میں چلیں, پھر وہ اس میں تھوڑا پیسے آ گئے فیلڈ میں, سیلریز اچھی ہو گئی. اس وقت تو یہ بھی نہیں تھی, اور میں اس وقت آئی ٹی میں جتنے پیسوں میں کام کر رہا تھا اس سے ہاف پیسوں میں میں نے میڈیا جوائن کیا, ہاف سیلری پہ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ میں تو بڑا پلان کر کے آیا, میں نے اپنا راستہ درست کیا, وہ جو غلط چوز کر لیا تھا, غلط راستے پہ چلا گیا تھا. تو آپ نے کہا اب صحیح راستے پہ. اب جب میں نے سوچا کہ اب میں فیصلہ کر سکتا ہوں, اب وہ پیرنٹس کا دباؤ کچھ کم ہوا ہے, تو اگرچہ ناراض تو وہ تب بھی ہوئے تھے جب میں نے یہ حرکت کی, لیکن یہ کہ بعد میں پھر وہ صحیح ہو گیا. سو جو اسٹوری میں کوئکلی سناؤں, ہم ویسٹ منسٹر یونیورسٹی میں ماسٹرز کرے تھے. سبینہ, آپ کی باتیں مجھے یاد آ رہا ہے ایڈونچر کے اوپر. تو ایک دن ہماری ایکسرسائز تھی, ہمارے ٹیچر تھے ایلن, انہوں نے کہا کہ آپ سب کو میں آج فیلڈ میں لے کے جاؤں گا. ان کا کورس ایسا تھا کہ ہمارے نیوز روم بھی بنا ہوا تھا, وہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہوتے تھے, موسٹلی ورکنگ جرنلسٹ تھے, ایوننگ پروگرام تھا. انہوں نے کہا کل صبح میں ہم باہر جائیں گے اور ہم سٹوری ڈھونڈیں گے. رائٹ, ہم ایک ٹاؤن میں لے گئے, تھوڑا سا دور تھا لنڈن سے. تو وہاں پہ اب وہ ایک بالکل پیسفل برٹش ٹاؤن, کاٹیجز تھے وہاں پر, چھوٹے سا وہاں پہ ریسٹورینٹ اینڈ ایوری تھنگ. اب وہ ہمیں سکون, اس سے زیادہ سکون دنیا میں کہیں نہیں. اب ہمیں تلاش کرا رہے ہیں, کہانی ڈھونڈو تاکہ پتہ چلے سٹوری کیا ہوتی ہے.
किसी ने कहा वो पाइप जो है वो उसकी जो यहाँ की गाइडलाइंस है उससे शायद वैसा नहीं है, किसी ने कोई और बताया, मतलब पूरा दिन हम वहाँ घूमते रहे और हम इसी किस्म की स्टोरीज तलाश करते रहे। एवरीथिंग वाज फाइन, लोगों से भी बातें करें। उस वक्त मैं सोच रही, जब वो अक्सर मुझे याद आता है जैसे हमारे पास कोई 50 के करीब स्टोरीज होती है न्यूज़ डेस्क पर, हम सोच रहे होते हैं कहीं पाकिस्तान की स्टोरीज निकालें और उधर की स्टोरीज निकालें तो बहुत बहुत फ़र्क मुझे लगता है। यहाँ बहुत कुछ है, मतलब कभी ब्रिज गिर रहा है, कभी लोगों के जानवर गुम हो रहे हैं, कभी आग लग गई है, कभी उसरा हो गया। सो ये आई फेल्ट दैट कि वाकई यहाँ पे बहुत, वहाँ बहुत सुकून है, वहाँ ज़्यादा मुश्किल है स्टोरी तलाश करना। अब शायद चेंज हो गया आफ्टर ब्रेक्सिट, ये उससे पहले की बात है। फरिया, ये वैसे अपने आप में एक स्टोरी थी। अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई टाउन या कोई ऐसा विलेज मिल जाए ना तो वो खुद एक स्टोरी बन जाएगा कि देखें पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे कोई मसला ही नहीं है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने तनकीद किस चीज पे करनी है। तो मेरा ख्याल है वो अपने आप में एक स्टोरी बन जाएगी। लेकिन सुकून फिर भी इधर ही आता है, ये बड़ी अजीब बात है। सब तमाम मसलों के साथ सुकून इधर ही आता है। कब्र में होता है फरिया, क्या बात